فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما الإمام المبين والكهف الهسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين، غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، زداران سید الشہداء، آپ حضرات سے گزارش یہ کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو یاد فرمائیں. حاجی محمد حسین ابن فدا حسین ناتھانی، شیرین بائی بنت محمد علی اور فضل عباس ابن محمد حسین پوپٹیا کی ہدیہ فرمائیں. ایک باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، زداران سید الشہداء، ہماری اور آپ کی گفتگو کربلا اور اس کے پس منظر اور اس کے تاریخی حقائق سے متعلق کل یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر غربت جو کہ مدینے سے شروع ہوا تھا اور 3 شعبان 67 ہجری کو مکے پہنچا تھا. اور چونکہ مکے کی صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو مکے میں آپ نے قیام فرمایا، اس کے بہت سارے اسباب اور بہت سارے علل علماء نے بیان کیے کہ آخر امام حسین علیہ السلام اتنے دن مکے میں کیوں باقی رہے. اور دوسرا ایک سوال کہ اتنے دن امام حسین علیہ السلام مکے میں کیا کر رہے تھے. ظاہر سے ہوتا ہے کہ ایک بامقصد سفر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام یوں ہی تو نہیں ایسا کہ مکے پہنچ گئے اور اسی طرح سے آپ معاذ اللہ علیہ باللہ وقت گزاری کر رہے ہیں.
نہیں، بلکہ چونکہ ہمارے امام کہ جن کا کوئی کام حکمت سے مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ میں آپ جب پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ان ایام میں بھی اپنے کار تبلیغ کو ایسا نہیں کہ درکنار کر دیا، نہیں، بلکہ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ جتنے دن آپ مکے میں موجود تھے، یعنی 3 شعبان سے لے کر تو 9 ذی الحجہ تک، ان ایام میں بھی امام حسین علیہ السلام باقاعدہ تبلیغ میں، لوگوں کو دعوت اسلام میں مصروف اور مشغول تھے، اور آپ نے بہت سارے پیغامات، بہت سارے خطوط اسلامی ممالک کی طرف بھی بھیجے تاکہ لوگوں کو دعوت دے۔ کس چیز کی دعوت دے؟ حق کی، دین کی، شریعت محمدی کی، اسوہ محمدی کی، اور ان تمام باتوں کی جس کا اعلان آپ نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کی امام حسین علیہ السلام نے دعوت بھی دی۔ ادھر جب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے تھے تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلسل امام حسین علیہ السلام پر خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا خط جو آیا ہے وہ کس کا خط آیا ہے؟ سب سے پہلا جو کوفے کے 5 بزرگ افراد کہ جو واقعاً حقیقی امام حسین علیہ السلام کے طرفدار چاہنے والے تھے، اگرچہ اس میں سے ایک فرد ایسی تھی کہ جو بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کے یوں کہا جائے کہ عاشق تو تھے، لیکن بہت زیادہ ثابت قدم نہیں رہ پائے، جن کا نام تاریخ میں موجود ہے جناب سلیمان ابن سرد خزائی یا خزائی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امام حسین، اگرچہ وہ بزرگ تھے، مولا امیر المؤمنین کے صحابیوں میں رہ چکے، لیکن بہت زیادہ ثابت قدم نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو کچھ افراد ہیں جیسا کہ جناب حبیب، جناب مسلم، جناب عابس، بہت سارے افراد جو کوفے سے کربلا پہنچے تھے، جناب سلیمان اس وقت پہنچ نہیں پائے تھے، جناب سلیمان ابن سرد خزائی۔ اس کا ایک وجہ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ خوف تھا، ڈر تھا، اگرچہ چونکہ ایمان کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے ثابت قدم ہو یا مکمل جو ہے درجات پہ فائز ہو، لہذا اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاں کمی تھی کہ جس کی بنا پر وہ خوف کی بنا پر کربلا نہیں پہنچ پائے تھے، یا پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جب ابن زیاد، جناب مسلم جس وقت کوفے پہنچے اور ابن زیاد نے جن افراد کو گرفتار کیا اس میں جناب سلیمان بھی تھے، یا تقریباً 8 یا 10 ہزار شیعان علی کو ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور جو لوگ بچ سکتے تھے وہ بچ کر جو ہے کربلا پہنچ گئے تھے، جس میں جناب حبیب بن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجہ اور دیگر افراد ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان اگرچہ خط لکھنے میں مخلص تھے اور خط آپ نے لکھا تھا، اور آپ نے سب سے پہلا جو قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے، تو یہ خط امام کو جب پہلا خط ملا ہے تو اس کا متن میں نے آپ کی خدمت میں مضمون بیان کیا کہ اس میں جملے جو لکھے تھے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے کوفے کا جو حاکم تھا، اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر، کہ جو ایک طرح سے یزید کی طرف سے کوفے پر حکومت کر رہا تھا۔ اس وقت ابن زیاد وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہاں تھا؟ بصرے میں موجود تھا، لیکن ادھر جیسے ہی سب سے پہلا خط پہنچا ہے تو اور بھی دیگر اشراف کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے، جتنے اور بھی کوفے کے افراد تھے، کچھ وہ تھے جیسا میں نے کہا کہ 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو، اگرچہ تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایک قدر مشترک یہ کہ 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ کب؟ 3 شعبان سے لے کر تو سمجھیے کہ تقریباً 18 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ، چونکہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد بھی کچھ لوگ پہنچے ہیں اگرچہ خطوط، لیکن بہت کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد انہی ایام میں 3 شعبان سے۔ تو ان 18,000 خطوط میں اگر آپ ان خطوط کو دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے خط نظر آتے ہیں۔ ایک جو مخلصین شیعہ نے خط لکھے تھے جیسا کہ جناب حبیب، جناب سلیمان، جناب شداد بن رفاعہ، جناب مسلم بن اوسجہ، عابس شاکری وغیرہ۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو امام کو دعوت تو دے رہا تھا لیکن اس کا بہت اہمیت نہیں تھی، بہت مخلص نہیں تھے،
اگرچہ ان کی دعوت تھی کہ ہمیں حاکم کی ضرورت ہے، والی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی نمائندے کی ضرورت ہے، امام کو بلا تو رہے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا، کوفے میں یہ عام ہو چکی تھی خبر کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے بلا رہے تھے، اس لیے کہ یہ جو ہے اس زمانے میں جو حاکم نعمان بن بشیر سے پہلے جو حکماں تھے، جو کوفے پر حاکم تھے، اس میں 2 حاکم بڑے سرسخت تھے کہ جنہوں نے کوفے والوں کی زندگی جو ہے مشکل بنا دی تھی، اور بہت سختیاں اور بہت زیادہ ان پر جو ہے مشکلات کا انبار توڑ کر رکھا تھا، جس کی بنا پر یہ لوگ ایسے حاکموں سے پریشان تھے، جس میں ایک کا نام جو کوفے کا حاکم تھا مغیرہ ابن شعبہ، کہ جو واقعاً بہت سخت تھا، اور دوسرا ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابی، کہ جو نعمان بن بشیر سے پہلے کوفے کا حاکم تھا۔ لہذا اب یہ جو دوسرا گروہ خط لکھنے والا تھا، تو دراصل یہ امام کو اس لیے بلا رہا تھا چونکہ پہلے جو ہے جناب حبیب بن مظاہر، جناب سلیمان اور مسلم بن اوسجا کے خطوط تھے، اس میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مولا ہمارے پاس کوئی امام نہیں، امام سے مراد وہ امام نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ امام مدینے میں ہو، مکے میں امام کہیں بھی وہ امام ہوتا ہے، لیکن امام سے مراد جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکیں، جس کی ہم ایسا حاکم جس کی ہم اطاعت کر سکیں۔ اس لیے کہ خط میں باقاعدہ جناب مسلم وغیرہ نے لکھا تھا کہ ہم نعمان بن بشیر جیسے فاسق انسان کے پیچھے نہ تو نماز عید پڑھ پا رہے ہیں، نہ واجب نمازیں پڑھ پا رہے ہیں، اور ہم ہدایت سے محروم ہیں، لہذا ہمارے پاس کوئی ایسا والی، کوئی امام، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ہم رہ سکیں اور جس کے پیچھے اطاعت اور اقتداء کر سکیں۔ ایک خط یہ گروہ، دوسرا خط وہ افراد کا کہ جو بظاہر امام کو چاہتے تھے، اور حتیٰ کہ یہاں تک لکھا تھا کہ مولا آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو روز قیامت ہم جو ہے رسول خدا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ ایک خط کا مضمون اور تھا کہ جس میں مولا سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آئیے، علاجل ہم آپ کے بہت زیادہ منتظر ہیں، اس طرح کا مضمون خط میں تھا، یعنی جو کوفے والوں نے خط لکھے تھے۔ یہ تیسرا گروہ تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم تک آ جائیے، لیکن ان کے بلانے میں وہ زیادہ محبت نہیں تھی۔ ایک چوتھا گروہ تھا کہ جو سیاسی خطوط جسے کہتے ہیں، سیاسی خطوط، کہ جس میں یہ جو گروہ تھا کہ جس نے سیاسی خطوط لکھے تھے، یہ وہ گروہ تھا کہ جو کربلا میں قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک بھی تھا، جس میں شبس ابن ربیع، حجاج اور بھی دیگر بہت سارے افراد کے نام ہیں کہ جن کو باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ کربلا کے میدان میں مخاطب ہو کر کہا تھا، کیا حجاج تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ مولا آ جائیے؟ پھر اس کے بعد شبس سے مخاطب ہو کر، کیونکہ شبس یہ وہ ہے کہ جو ایک زمانے میں حاکم بھی رہا ہے، یعنی بہت ساری تاریخ ہے ان افراد کی اگر دیکھی جائے تو یہ بڑی بڑی کوفے کی سرکردہ شخصیات تھی، ایسا کوئی معمولی آدمی نہیں تھے یہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے۔ اچھا، کچھ خطوط ایسے تھے جو ایک انسان نے لکھے تھے، کچھ خطوط ایسے تھے کہ متن ایک تھا لیکن کئی افراد نے اس پر جو ہے اپنی جو ہے مہر لگائی تھی، اپنا جو ہے ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس طرح سے مختلف 18,000 کی تعداد بیان کی جاتی۔ اچھا، یہ جو شبس اور حجاج اور دیگر جو ہیں افراد نے جو خط لکھے تھے، اس کا مضمون کیا تھا؟ اس کا جو متن تھا کہ مولا جو ہے ہماری کھیتیاں پک چکے ہیں، پھل تیار ہو چکے ہیں، ہم آمادہ ہیں، آپ آ جائے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت قائم کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ اس کی علماء نے مختلف تعویلیں کی ہیں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دولت مند افراد تھے، لہٰذا اپنی دولت کا جو ہے بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پاس شادمانی ہے، آسانی ہے، پیسہ ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ ابھی موقع اچھا ہے، نعمان بن بشیر بظاہر حاکم والی اور مدینہ تھا لیکن بہت زیادہ طاقتور یا بہت زیادہ بہادر نہیں تھا، لہذا اس طرح کا مضمون مختلف اس کی علماء نے تعبیر کی۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ افراد وہ تھے جو چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کوفے میں آئیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں آ کر پھنسایا جائے۔ یہ بہت زیادہ مخلص افراد نہیں تھے۔ اچھا، یہ جو وجہ ہے کہ جس کی اس خط کی وجہ علماء نے لکھی ہے، ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے کہ دراصل بنی امیہ کے کارندے تھے۔ ایک تو یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں ہوئے تو یہ افراد جو ہے قاتلان امام حسین میں اور یزید کی فوج میں شامل رہے، اور بلکہ شامل نہیں رہے بلکہ سرکردہ افراد میں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ مخلص نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام بہتر سمجھتے تھے کہ کوفے کیوں بلا رہے ہیں، لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان کے جو خطوط کا جواب دیا، کس طرح سے دیا؟ کچھ جواب نہیں لکھا بلکہ تمام کوفے والوں کے لیے خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں تو نہیں آ رہا ہوں،
چونکہ امام حسین علیہ السلام ماحول سے، حالات سے، مستقبل سے بخوبی واقف تھے کہ میں نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بھائی، اپنے ثقہ، اپنے موثق ترین انسان کو، کہ جو میرے اہل بیت میں نا، جو خط کا امام حسین علیہ السلام کا مضمون تھا، جو آپ نے کوفے والوں کو لکھا کہ انی باعث علیکم ثقتی، کہ میں تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا موثق ترین بھروسے مند انسان ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، لہذا اگر یہ مجھے لکھیں گے کہ کوفے کا ماحول بہتر ہے، یعنی اب تک خطوط پر امام حسین علیہ السلام کو پورا بھروسہ نہیں تھا، بالخصوص وہ خطوط کہ جو سیاسی طور پر لکھے گئے تھے۔ امام سمجھ رہے تھے کہ کوفے کے ماحول سے، اچھا ماحول کو سمجھنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کوفے کا ماضی ہو، اس لیے کہ کوفے کا ماضی بہت اچھا نہیں تھا، مولا امیر المؤمنین کے زمانہ ہو یا امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہو، کہ کوفے والے بظاہر تو دعوت دیتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو لوگ پلٹ جاتے ہیں۔ تو کوفے کا بظاہر ماحول اس طرح سے تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے احتیاطاً جناب مسلم کو بھیجا کہ پہلے جناب مسلم جائیں، وہاں رہیں، لوگ ان کی بیعت کریں۔ اور آپ نے سنا ہے علماء سے کہ جب جناب مسلم پہنچے ہیں کوفہ تو یہ 9 ذیقات کو باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا۔ اب تک شعبان سے لے کر یعنی رمضان، شوال اور ذی القعدہ 3 مہینے امام نے انتظار کیا، اور 3 مہینے کے بعد باقاعدہ اپنے بھائی، چچا زاد بھائی جناب مسلم کو کہاں بھیجا؟ کوفے کی طرف بھیجا۔ جو قاصد آئے تھے امام کی طرف وہ 3 طرح کے قاصد تھے، جس میں قیس ابن مسہر، سیداوی، اسدی اور بھی امام نے رکا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو پہلے بھیجا اور کچھ کو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا، اگرچہ بعض اس میں سے قتل کر دیے گئے، اس لیے کہ باقاعدہ پورے کوفے کے حالات آپ سمجھے کہ جس وقت جناب مسلم قریب کوفہ پہنچے ہیں تو باقاعدہ وہ افراد کے جو بنی امیہ کے کارندے تھے ان میں ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا، لہذا جیسے ہی جناب مسلم کوفہ پہنچے ہیں تو باقاعدہ یزید کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ادھر امام حسین کو خط لکھ رہے تھے، ادھر کچھ لوگ بنی امیہ کے جو چاہنے والے تھے، جیسا کہ کل میں نے بتایا کوفے کے مختلف جو ہے احوال، اس میں جو بنی امیہ کے چاہنے والے تھے یا کارندے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ادھر یزید کو خط لکھ رہے تھے کہ جس میں 2 افراد سر فہرست تھے، ایک عمر ابن سعد اور دوسرے شمر بن ذوالجوشن۔ اچھا یہ دونوں بھی دراصل یزید کو کہہ رہے تھے کہ اس لیے کہ جناب مسلم آئے، اور آنے کے بعد کل میں نے بیان کیا اجمالاً کہ جناب مسلم مختار کے گھر پہنچے تو جو شیعان حیدر کرار مخلص تھے سب سے پہلے وہ آئے، جناب مسلم کی بیعت کی، اور اس کے بعد باقاعدہ لوگوں کو پیغام دیا تو 18,000 یا 20,000 افراد آئے کہ جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ اگرچہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام بیعت کرنے والے مخلص تھے، لیکن جو آئے کہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ ادھر جب یزید کو یہ خط پہنچا، اچھا یزید کو مسلسل خط لکھے جا رہے تھے کہ باقاعدہ جو خط کا مضمون تھا کہ یہ نعمان بن بشیر جو ہے بہت ہی نہایت ڈرپوک اور کوفے کے لیے، حاکمیت کے لیے درست انسان نہیں ہے، لہذا کسی ایسے کو بھیجا جائے جو سخت ہو، جو ظالم ہو، کہ جو کوفے والوں سے بخوبی واقف ہو اور کوفے والوں کو دبانا جانتا ہو، انہیں زیر نگو کرنا جانتا ہو۔ اور وہ کون ہے؟ باقاعدہ مشورہ بھی دیا کہ اس کے لیے بہترین اور موضوع اگر کوئی انسان ہے تو وہ کون ہے؟ ابن عبید اللہ ابن زیاد۔ اچھا اس وقت جیسے ہی خطوط یزید کے پاس پہنچے مسلسل وہاں، تو یزید نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ جیسے ہی تمہیں یہ میرا خط ملے فوراً تم کوفے پہنچ جاؤ۔ اس وقت بصرہ اور کوفہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 400 کلومیٹر یا 450 کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو جیسے ہی خط ملا ہے کہ فوراً اپنا لشکر جو کہ بصرے میں اس نے قیام پذیر تھا فوراً لے کر وہ کہاں؟ کوفے کی طرف روانہ ہو۔ اچھا ابن زیاد تاریخ کا مکار ترین انسان، آپ کو کل میں نے بتایا تھا کچھ افراد جو ہیں عیار اور مکار تھے تاریخ کے، جس میں سے عمر ابن عاص، مروان بن حکم، اس میں عبید اللہ ابن زیاد، چونکہ وہ کوفے کے ماحول سے، حالات سے، لوگوں سے بخوبی واقف تھا، اور اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگ جناب مسلم کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفے سے نعمان کو دارالامارہ سے ہٹا چکے ہیں اور جناب مسلم کا پورا کوفے پہ قبضہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی اسے پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام راہ کوفہ میں ہیں، اس لیے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے چکے ہیں، بلا چکے ہیں، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ کوفے سے پہلے ایک مقام پر
یہ نہیں ہو کہ لشکر کے ساتھ فوراً کوفے میں آ گیا، نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے لباس کو تبدیل کیا کہ جیسے لوگوں کو محسوس ہو کہ معاذ اللہ نیاز باللہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ اپنے چہرے کو بھی اس نے، عربوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ عمامہ پہنتے ہیں تو ایک پٹی جو ہوتی ہے جو عربوں میں عام تھی اور جس کو جو ہے بہت سارے کہ آپ نے دیکھا جس کو تحت الحنک کہتے ہیں عربی میں، وہ ہے، اس سے اپنے چہرے کو اس نے ڈھک لیا، اور کچھ اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے، ان سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کوفے میں آیا چاہتے ہیں۔ یہ اس نے باقاعدہ سازش رکھی، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوفے کا ماحول کتنا امام حسین کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ ادھر جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا، ادھر کوفی، چونکہ کوفے کا مزاج تھا کہ ہر آنے والے کی آواز پر لبیک کہتے تھے، جو اکثریت جو ہے، اگرچہ جو مخلص تھے وہ باہر نہیں نکلے، انہیں پتہ تھا، لیکن اکثریت جو ہے کہ رسول زادے آ رہے ہیں، رسول کے نواز سے آ رہے ہیں، استقبال کے لیے جو ہے کوفے کی گلیوں میں، چھتوں پر اور باقاعدہ، اور یہ جو ہے اپنا چپ کے سے کچھ کہا نہیں، پورے اپنے لشکر کے ساتھ کوفے میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد فوراً جو ہے قصر دارالامارہ پہ پہنچا، اور دارالامارہ پہ پہنچنے کے بعد فوراً اس نے جو ہے اس وقت جو نعمان ابن بشیر، چونکہ اس نے اپنے آپ کو دارالامارہ میں بند کر لیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوفے والے جو ہے اس کو مار ڈالیں، لہذا فوراً اس نے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ چاروں طرف جتنے بھی فوجی ہیں ان کو جمع کیا جائے، تلواروں کو خریدا جائے، جو خوف سے خریدے جا سکتے ہیں ان کو خوف سے خریدا جائے، جو لالچ سے خریدے جا سکتے ہیں انہیں لالچ سے خریدا جائے، یہاں تک کہ کوفے میں اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ بھی، حتیٰ کہ اس نے خواتین کو بلایا، خواتین کو بلانے کے بعد کہا کہ جو بھی اپنے شوہر کی تلوار لے کر آئے گا اسے سونے کے سکے دیے جائیں گے، یعنی اسے پتہ تھا کہ اکثر جو لالچی افراد ہیں اس طرح سے آئیں گے، کچھ کو جو ہے اس نے خوف میں، کچھ کو جو ہے اس نے باقاعدہ قید خانے میں ڈالا، یعنی پورا کوفے کے ماحول کو ابن زیاد نے آنے کے بعد چند دنوں میں بدل دیا۔ ادھر جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام اس وقت مکے سے نکلے تھے، مقام زبالہ پر غالباً پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام کہ آپ کو خبر ملی کہ جناب مسلم شہید ہو چکے، چونکہ کوفے سے آپ علماء سے تاریخ سنتے ہیں۔ اب جب یہ پورا ماحول کوفے کا بالکل بدل چکا تھا، اب تک جو امام کو بلا رہے تھے اس میں سے جو ضعیف العقیدہ افراد تھے، ضعیف الایمان لوگ تھے، وہ تو خاموش بیٹھ گئے گھروں میں۔ جو خاص موالیان حیدر کرار تھے، سب سے پہلے ابن زیاد نے جو آنے کے بعد کیا کہا، کہ اس کو پتہ تھا کوفے کے ماحول کے بارے میں، اس سے پہلے بھی وہ آ چکا تھا، اس کا باپ تھا، وہ بخوبی کوفے سے واقع ہوا، اس نے جو خاص جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور خاص شیعہ ہیں، ان سب کے گھروں پر فوج بھیجی تاکہ ان سب کو قید خانوں میں ڈال دیا جائے۔ جو بچ سکتے تھے وہ بچ گئے، جیسا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ وغیرہ وغیرہ، ان تمام نے جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تو چھپا سکتے تھے چھپا لیا، لیکن جو نہیں چھپا سکتے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا کہ جو بھی یزید کی مخالفت کرے گا یا اس کے لشکر کی مخالفت کرے گا تو شام سے لشکر آنے والا ہے جو ان سب کو کچل دے گا۔ باقاعدہ ایک طرح سے یہ بھی خبر اڑائی گئی تاکہ کوفے والوں پر دہشت طاری ہو، جن کو خرید سکتا تھا خرید لیا، اور یہاں تک کہ کوفے کے جو افراد امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے کہ جن میں شمر اور عمر ابن سعد، اگرچہ عمر ابن سعد کا کردار تاریخ میں بہت زیادہ مشکوک نظر آتا ہے، ایک طرف تو یہ اہل بیت کی عظمت سے واقف بھی تھا، اہل بیت کی عظمتوں سے بخوبی واقف تھا، اگر میرے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تاریخ پڑھوں، چونکہ اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص جس نے کوفے کو آباد کیا تھا خلیفہ ثانی کے دور میں، خلیفہ ثالث کے دور میں، اور باقاعدہ مولا امیر المومنین کے دور تک یہ زندہ رہے، اور باقاعدہ بعض مورخین لکھتے ہیں، اگرچہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، کہ یہ اس کا باپ بعض جنگوں میں امیر المومنین کے ساتھ شریک رہے، تو لہذا اہل بیت کی عظمت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے شب عاشور تک وہ پس و پیش میں تھا کہ آیا امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں یا نہ کروں، اس لیے کوئی جانتا تھا کہ ان کی قتل کی، اگر میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں تو اس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ایک ذہن میں خواہش تھی، چونکہ اس کے باپ نے اور دیگر نے چونکہ وہ حاکم بھی رہ چکے ہیں، تو لہذا اس کے ذہن میں خواہش تھی، وہ کیا تھی کہ وہ رے کی حکومت پانا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ رے کی حکومت کیا تھی؟ دراصل اس زمانے میں جو آج خراسان کہلاتا ہے، مشہد، آپ جانتے ہیں کہ یہ رے کا وہ علاقہ تھا جو بہت ہی سرسبز، شاداب اور بہت ہی اچھا علاقہ مانا جاتا تھا، اور یہ بالکل کوفے سے جب اس کے باپ نے ایران پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس کے باپ نے سعد بن ابی وقاص نے،
تو اس وقت جو ہے اس زمانے سے اس کے ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن میں اس رائے کا جو ہے حاکم اور بادشاہ بن جاؤں گا۔ لہذا یہ ذہن میں اس کے خیال آنا تھا، اور وہ خیال بچپن سے اس کے ذہن میں تھا۔ لہذا جب اس کو موقع یہ ملا تو اس نے باقاعدہ ابن زیاد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ مجھے جو ہے اس لشکر کا سردار بنایا جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں بھیجا جا رہا۔ اچھا، ابن زیاد اتنا چالاک اور مکار تھا کہ اس نے جب کوفے میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا کہ کوفے کے چاروں طرف ناکہ بندی کروا دی، سرحدوں کو جو کوفے کی طرف آتی ہیں، خواہ وہ مکے کی طرف سے آتی ہوں، مدینے کی طرف سے آتی ہوں، شام کی طرف سے آتی ہوں، بصرے کی طرف سے، جتنے بھی راستے تھے ان سب راستوں پر اپنے جاسوس اور اپنے والی اور اپنے نمائندے بٹھا دی، کہ جس میں ایک سب سے بڑا کربلا کا کردار ہے کہ جس کا نام حسین ابن نمیر ہے۔ یہ دراصل خاندان تمیم سے تھا، بنی تمیم سے تھا، اور کوفے کے بہت ہی جنگجو اور لڑاکو افراد میں سے تھا۔ تو اب اس کے ساتھ 4000 افراد کوفے کی ناکہ بندی کے لیے چاروں طرف سے، کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام انہی مقامات سے یا انہی دروازوں سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو نجف ہے، کوفہ ہے، یا جو عرب کے پرانے شہر، چاروں طرف جو ہے فصیل دیواریں ہوتی تھی اور کچھ خاص دروازے تھے جس کے ذریعے سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس نے تمام پابندی کروا دی تھی، سرحدوں پر لوگوں کو جاسوس بٹھا دیے تھے کہ وہ اطلاع دیتے رہیں، اور باقاعدہ اس نے حسین ابن نمیر کو ایک خط لکھا کہ ایک لشکر امام حسین علیہ السلام کے راستے میں تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے کہ کہاں آپ پہنچے ہیں، بھیجا جائے۔ تو حسین ابن نمیر نے اس وقت جیسے ہی ابن زیاد کا لیٹر پہنچا ہے، اس نے 1000 کا لشکر، 4000 افراد میں سے اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کہ جس کا نام حر ابن یزید ریاحی، جناب حر کا خاندان بھی خاندان بنی تمیم سے تھا، جو کہ دراصل کوفے کا بہت بڑا خاندان تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ کوفے میں بہت سارے بڑے بڑے خاندان تھے، جس میں خاندان بنی تمیم، بنی اسد، مزدحد وغیرہ وغیرہ، بنی خزاعہ، یہ تمام خاندان تھے۔ تو 1000 کے لشکر کے ساتھ اس نے راہ مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر امام حسین علیہ السلام کا پتہ لگائے کہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ اب آپ اس بات کی طرف ملاحظہ کریں کہ ایک طرف تو کوفے میں حالات، جناب مسلم شہید ہو چکے، جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لٹکایا جا چکا، اور باقاعدہ یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام دھیرے دھیرے اپنا راستہ جو ہے چل رہے ہیں، منزل بمنزل کو طے کر رہے ہیں۔ آپ مکے سے نکل کر منزل زبالہ پر پہنچے، پھر وادی بطن پر پہنچے، پھر اس کے بعد منزل جب شراف پر آپ پہنچتے ہیں، ایک منزل ہے کوفے اور کربلا کے درمیان میں اور مکے کے درمیان میں، جس کا نام جو ہے منزل شراف ہے۔ جب وہاں آپ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وہاں خیموں کو نصب کیا، کچھ دیر یا کچھ دن آپ نے وہاں آرام کیا، اور باقاعدہ کہا کہ یہاں جو ہے اپنے گھوڑوں کو، چونکہ نخلستان تھا لہذا اپنے جانوروں کو، اپنے مشکیزوں کو اور اپنے تمام سب کو جو ہے سیراب کر لیا جائے، بھر لیا جائے، اس لیے کہ آگے جو ہے شاید ہمیں پانی ملے یا نہ ملے راستے میں۔ لہذا یہاں تک کہ گھر والوں نے پیا اور تمام کے تمام جو ہے جانوروں کو سیراب کیا گیا اور مشکیزوں کو بھر لیا گیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اضافی پانی اپنے ساتھ رکھا جائے۔ اچھا، اس میں ایک حکمت تھی کہ چونکہ معلوم تھا کہ درمیان راہ میں حر سے ملاقات ہوگی اور پانی کی چونکہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی، لہذا امام نے کیا کہا کہ اپنے ساتھ اضافی پانی رکھا جائے۔ اور جب آپ منزل شراف سے نکلے ہیں، آپ کا قافلہ جب روانہ ہوا تو چونکہ آپ جانتے ہیں حدت آفتاب اور تمازت آفتاب، پھر گرمی کا زمانہ، اور آپ نے دیکھا اگر آپ عراق آئیں تو آج بھی مثلا یہ جو زمانہ چل رہا ہے آب اور تموز کا زمانہ، کہ جس میں تقریباً 50 اور 55 ڈگری، بلکہ بعض جگہ جیسے بصرے وغیرہ کی طرف تو 60 ڈگری تک گرمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ادھر قادسیہ سے حر کا لشکر چلا ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام نے منزل شراف کو چھوڑا ہے، اور یہ یہاں سے لشکر چل رہا ہے اور یہ یہاں سے چل رہا ہے، اور درمیان میں ایک مقام ہے کہ جس کا نام ہے مقام ذو حسم۔ یہ مقام ذو حسم کربلا سے تقریباً کافی دور یعنی مقام ہے، یہاں آ کر یہ دونوں لشکر مل جاتے ہیں، لیکن ان کے ملنے کی کیفیت یہ ہے کہ ذو حسم دراصل پہاڑی علاقہ تھا، اس طرف جو ہے لشکر امام حسین علیہ السلام کا دھیرے دھیرے جو ہے روانہ ہے کوفے کی جانب، ادھر جو ہے قادسیہ سے حر کا لشکر آ رہا ہے، اور آنے کے بعد جب یہ دونوں لشکر قریب ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک سپاہی نے نعرہ تکبیر یعنی تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر بلند کیا، تو پوچھا کہ کیا بات ہے،
تو کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور نخلستان دکھائی محسوس ہو رہا ہے۔ تو جناب زہیر ابن قین جو امام حسین علیہ السلام سے ابھی ابھی ملے تھے، یعنی اس سے پہلے والی منزل میں کہ جہاں امام اور جناب زہیر کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اگرچہ مکے سے جب جناب زہیر چلے تھے امام کے ساتھ ساتھ تو دور دور چلے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ امام کے ساتھ کیا ہوگا سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں، انجام سے وہ باخبر تھے۔ جناب زہیر بہت زیادہ جو ہے جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خلفاء کے زمانے میں، مولا امیر المومنین کے زمانے میں، لہذا وہ حالات سے باخبر تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں امام سے قریب جاؤں گا، اگرچہ ان کا مسلک جو ہے کیا تھا عثمانی مسلک سے تھے، یعنی بنی امیہ کے مسلک سے تھے جناب زہیر ابن قین، لیکن دور دور چلنا بھی جناب زہیر کا امام حسین علیہ السلام محسوس کر رہے کہ جہاں جہاں یہ خیمے نصب کرتے ہیں اس سے کہیں دور جا کر جناب زہیر اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں۔ ایک منزل جو منزل شرع سے پہلے مولا امام حسین علیہ السلام نے جب خیمے نصب ہو گئے تو باقاعدہ اپنے قاصد کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر زہیر کو بلاؤ کہ رسول زادے جو ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نواسہ رسول آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب تک جناب زہیر بچ رہے تھے، قاصد آیا تب بھی انہوں نے جو ہے اتنی توجہ نہیں کی، لیکن جناب زہیر ابن قین کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی، اس نے ایک مرتبہ اس نے غیرت مندانہ جو ہے انداز میں جناب زہیر سے کہا کہ زہیر تمہیں شرم نہیں آتی کہ نواسہ رسول تم کو بلا رہا ہے، اگر کم از کم تمہیں ساتھ نہیں بھی چلنا ہے تو کم از کم جا کر ملاقات کر لو، کیا تم سے کہنا چاہتے ہو؟ تو جناب زہیر چونکہ جنگجو آدمی تھے اور ان کا خاندان بھی بہت بہادر تھا، جانتے تھے، کہا میں جانتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لہذا میں کسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ تو میں یزید کے ساتھ نہ امام حسین علیہ السلام کسی کے ان دونوں کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لہذا میں دور دور رہنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ نواسہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، تم روز قیامت رسول کو کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ جا کر مل تو لو، ایک مرتبہ جا کر ملاقات تو کر لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں یا کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور جب بیوی نے غیرت دلائی تو جناب زہیر پہنچے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام سے خیام میں ملاقات ہوئی، خیمے میں تنہائی میں جناب زہیر سے ملاقات ہوئی، تو جو گفتگو ہوئی تاریخ نے اس گفتگو کو رقم نہیں کیا، لیکن اس میں اشارہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت کو جناب زہیر کے سامنے پیش کیا اور پورے کربلا کی جو کیفیت بیان کی، اور یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب زہیر کو باقاعدہ بشارت دی کہ زہیر جو محضر شہادت، جو شہادت نامہ کربلا والوں کا تیار ہو چکا ہے، اور یہ تیار کیسے ہوا ہے؟ باقاعدہ صرف تیار نہیں ہوا ہے بلکہ یہ کربلا والوں کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں کو باقاعدہ رسول اکرم نے خود تیار کیا ہے، لہذا اس میں تمہارا بھی نام ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو زہیر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی۔ اب جب جناب زہیر لوٹے ہیں تو ایسے لوٹے کہ اب تک تو امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، ملاقات کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب جب لوٹے ہیں تو فوراً آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جو تمہارا اپنا مال، چونکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کہا میں تمہیں بخش دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طلاق کے بدلے میں یہ جو کچھ بھی میرا مال ہے میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اب جو ہے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب تک جو زہیر امام حسین علیہ السلام سے بچ رہے تھے، دور تھے، اچھا مذہب اور مسلک بھی الگ تھا، ایسا نہیں شیعہ حیدر کرار میں سے تو نہیں، بلکہ مسلک بھی ان کا الگ تھا، مذہب تو نہیں کہیں گے چونکہ مذہب تو سب کا اسلام ہے، لیکن مسلک کی اعتبار سے الگ تھے، بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی گفتگو نے ایسا اثر کیا کہ بیوی بھی حیران تھی کہ اب تک تو زہیر جو ہے دور دور تھے، لیکن آخر کیا امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا۔ اچھا بیوی نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، کہا نہیں وہاں عورتوں کو کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں وہاں سوائے انجام، جناب زہیر کو پتہ تھا، جنگجو تھے، انہوں نے کہا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے گھر والے موجود ہیں، تو جو ان کے گھر والوں کا انجام ہوگا وہی میرا انجام ہوگا۔ یعنی واقعی نہیں، آپ ایمان دیکھیں کہ جناب زہیر کی زوجہ کا۔ اب یہاں رک کر میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں، چونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کربلا کے شہداء تھے، چاہے جناب زہیر ہو، جناب وہب ہو، جناب حر ہو، ابھی آپ ان کے کیریکٹر کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن ایک چیز عرفان امامت، یہ جو ہے سب سے اہم ہے۔ عمر ابن سعد کہ جس نے رسول، امیر المومنین، اس کے خاندان نے عظمتوں سے واقف تھا، لیکن اس کے بعد سب کچھ تھا، ایسا نہیں کہ بے نمازی تھا،
نماز گزار تھا، روزے دار تھا، حتیٰ کہ بعض جو کربلا میں آپ یقین مانیں کہ حافظان قرآن اور قاریان قرآن تھے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں وہ بھی افراد تھے کہ جو اصحاب رسول میں بھی سے تھے۔ جناب فرزدق نے ایک مرتبہ کہا تھا، امام حسین نے پوچھا تھا کہ میرے قتل کی کیا وجہ ہے، کیوں آئے میرے قتل کرنے پر؟ تو جناب فرزدق نے امام سے کہا تھا کہ قلوبہم معکم، کہ ان کے دل جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سیوفہم علیکم، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کوفے والے وہ تھے کہ جو ڈر اور خوف سے آئے تھے، باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر رو رہے تھے، لیکن وہ کس بنا پہ آئے تھے؟ اپنی جان کے خوف سے آئے تھے۔ اس لیے کہ باقاعدہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی کربلا نہیں جائے گا سوائے معذور کے تو اس کے اور اس کے گھر والوں کا جان مال سب مباح، لہذا کچھ لوگ خوف میں آئے تھے کربلا۔ لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ عظمت ائمہ معصومین سے واقف تھے سب کچھ، لیکن جناب زہیر، تو اگر آپ دیکھیں گے تو ان افراد کو کہ جن کو امام نے لیا ہے اور جن کو نہیں لیا، کیوں جناب زہیر ہوں چاہے جناب ہور ہوں، جناب محمد حنفیہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ امام حسین کے اصحاب، جناب محمد حنفیہ کو امام نے نہیں لیا، یا اور بھی دیگر جو ہیں مکے میں افراد نے نہیں لیا، مدینے میں افراد نے نہیں لیا، کہا کیوں، کیا وجہ ہے کہ امام سب کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہے تو مدینے سے قریش کے خاندان بنی ہاشم کے بہت سارے افراد کو لے سکتے تھے۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ ان اصحابہ عندنا لمکتوبون، کہ جتنے بھی امام حسین کے اصحاب جن کو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں، ان کے باقاعدہ نام امام کے پاس موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے اسماء و اسماء و آبائہم، ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ان کے نام موجود ہیں۔ اور یہی جناب ابن عباس نے بھی کہا تھا کہ جناب ابن عباس سے جب پوچھا تھا کہ اصحاب حسین کی اتنی مختصر تعداد اور صرف معین کیوں تعداد ہے، کچھ کو تو امام نے بلایا جیسے جناب حبیب، کچھ کو جو ہے امام نے شامل کیا جیسے کہ جناب زہیر، جناب وہب کلبی، تو جناب ابن عباس نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان اصحاب الحسین، کہ امام حسین کے جو اصحاب ہے، لم ینقصوا رجلا، ایک آدمی بھی اس میں کم نہیں ہو سکتا تھا، ولم یزید رجلا، اور ایک آدمی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محضر شہادت ہے، جتنے افراد کے نام لکھے ہوئے تھے، ہم اور ہمارا گھرانہ ان کے بھی نام اور ان کے آبا و اجداد کے نام کو بھی بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے جناب زہیر کو باقاعدہ امام نے دکھایا۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ان افراد کے اندر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے کہ وہ کیا تھی، جیسا کہ کل میں نے ایک روایت پیش کی کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تو کہا جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ صرف شوق شہادت کے لیے تھا، ورنہ ان کے اندر معرفت امام از حد درجے زیادہ تھی۔ امام کا عرفان، اسی لیے آپ جتنی بھی زیارتیں شہدائے کربلا کے لیے دیکھتے ہیں، جتنی بھی زیارتیں، ان تمام زیارتوں میں دیگر جتنے بھی اصحاب ہیں، جیسے کہ کل میں نے کہا چاہے وہ رسول خدا کے اصحاب ہوں، چاہے وہ مولا امیر المومنین کے اصحاب ہوں، چاہے وہ امام حسن کے اصحاب ہو، کسی کے بھی اصحاب ہوں، وہ درجہ اور وہ منصب نہیں ملتا۔ جیسے کہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کو مقتل خوزامی نے نقل کیا کہ جناب سلمان تمنا سلمان الفارسی، جناب سلمان فارسی نے باقاعدہ تمنا کی تھی ان یکون منہم یا فیہم، کہ کاش مجھے بھی وہ مرتبہ ملتا ہے جو اصحاب حسین علیہ السلام کا ہے۔ اور یہاں تک کہا تھا کہ والذی نفس سلمان بیدہ، اس خدا کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے، لو ادرک، تو کاش اگر میں اس زمانے میں ہوتا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے، تو میں ان کے رکاب میں چل لڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام افراد نہیں تھے، بلکہ جناب ابن نما کہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام جب گزرے تھے فرات کے کنارے سے، کربلا سے، جنگ صفین میں جاتے وقت جب مولا امیر المؤمنین کربلا سے گزرے تھے، مر علی کربلا فی مسیرۃ الی صفین قال، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، یقتل فی ھذا الموضع شہداء، اس سرزمین پر ایسے افراد شہید ہوں گے، لیسا مثلہم، کہ ان کے جیسے، ان کی مثال کوئی اور شہداء کی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ باقاعدہ جناب طرحی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب منتخب میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ مولا امام صادق فرماتے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کربلا سے گزرے
زمین کربلا سے صفین میں، تو ایک مرتبہ آپ رک گئے، فبکا، مولا امیر المومنین رونے لگے، چونکہ واقعات جو ہونے والے ہیں آپ اس کو مشاہدہ کر رہے تھے اور آپ اس سے باخبر تھے، اور یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی آنکھیں تر ہو گئی۔ جب لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو مولا نے کہا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے حسین کے خیمے نصب ہوں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ان کے گھر والوں کو اسیر کیا جائے گا۔ پوری کربلا کی رودات امام حسین علیہ السلام نے بیان کی، اور اس کے بعد جملہ کہا توبہ لکی من تربتن، کربلا کو مخاطب ہو کر امام حسین کہہ رہے کہ توبہ، خوش نصیب ہے اے تو سرزمین، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کربلا سے مخاطب ہو کر کہ خوش نصیب ہے تو ایسی زمین کہ تجھ پر علیہا یراق دم الاحبا، کہ جس میں میرے گھر والوں کا خون شامل ہوگا، اور یہیں ان کے جو ہے خیمے نصب ہوں گے، اور یہیں ان کے گھر والے، ان کے انصار، ان کے اصحاب دفن ہوں گے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ ان شہداء کا مقام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر المومنین، لا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من کان بعدہم، یہ وہ شہداء ہیں کہ جن سے، یعنی ان سے پہلے بھی ان کی منزلت کو کوئی نہیں پہنچا ہے، نہ ان کے بعد قیامت تک ان کی منزلت کو کوئی پہنچے گا۔ اب شہداء کربلا کی منزلت کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ شہداء کربلا نے کوئی معمولی کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ کیا حاصل کی؟ فوز عظیم۔ آپ کیا کہتے ہیں زیارت میں؟ واللہ فزتم فوزا عظیم، کہ شہداء کربلا آپ نے کسی معمولی منزل کو حاصل نہیں کیا۔ مولا کیا کہہ رہے؟ کسی بھی شہید کو یہ درجہ نہیں ملا، نہ تو پیغمبر کے، شہداء بدر، شہداء احد وغیرہ وغیرہ، اور نہ مولا کے رکاب میں جو تھے شہداء خیبر، شہداء صفین۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید تھے ان کو خداوند عالم نے فوز عظیم عطا کی تھی، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ نساء کی، اور یہ ہم تمنا بھی کرتے ہیں زیارت میں، اور یہاں تک کہ آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ نے اپنے صحابی جناب ریان بن شبیب سے جو تفصیلی ایام اعظام میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں ایک جملہ کہا تھا، یہ ابن شبیب جو ہے، انسرک، اگر تم چاہتے ہو کہ ان یکون لک من الثواب، کہ تمہیں وہ ثواب ملے کہ جو شہداء کربلا کو ملا ہے، صرف ثواب، کہ جو شہداء کربلا کو ثواب ملا ہے، کون افراد؟ کہ من استشہد مع الحسین، کہ جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو جب بھی تم ان افراد کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ یہ جملہ اپنی زبان پر دہراؤ کثرت کے ساتھ، روایت میں کہ انسان ایام اعظام میں، ایام محرم میں ان جملوں کو دہراؤ، تو اگرچہ انسان ہم تمنا کر رہے ہیں لیکن ثواب ہمیں وہی ملے گا جو شہداء کربلا کو۔ تو شہداء کربلا فوز عظیم پر پہنچے۔ قرآن نے 3 طرح کی کامیابی بیان کی ہیں، کل میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، ایک فوز کبیر، اس کے بعد فوز مبین، اور اس کے بعد فوز عظیم۔ فوز کبیر تیسرے نمبر کی کامیابی، فوز مبین دوسرے نمبر کی کامیابی، اور فوز عظیم سب سے پہلے نمبر کی کامیابی۔ اس کی 2 دلیلیں، ایک کہ فوز عظیم جو ہے قرآن مجید میں تقریباً قرآن کی آیات میں 13 مرتبہ لفظ فوز عظیم آیا، جبکہ فوز مبین کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے اور فوز کبیر کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ اچھا، فوز کبیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو، وہ مجرد دخول الجنہ، اگر انسان ایسا عمل کرے کہ جس کی بنا پر وہ جنت میں چلا جائے، ہے نا، آپ نے سنا ہے، علماء سے آپ سنتے ہیں کہ 3 طرح کے عابد ہے، عبادت گزار ہیں، ایک جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور تیسرے جو خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر صرف جنت میں داخل ہو جائے انسان تو یہ کیا ہے؟ فوز کبیر ہے، قرآن نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا، اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو یہ فوز مبین ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نجات من النار جو ہے جہنم سے بچانا، یہ کیا ہے؟ فوز مبین ہے۔ لیکن فوز عظیم نہ تو جنت میں جانا ہے اور نہ جہنم سے بچانا ہے، یہ چیزیں حاصل ہو جائے گی، انسان جنت میں بھی داخل ہو جائے گا
جہنم سے بھی۔ دیکھیے جو فوز کبیر حاصل کرے ضروری نہیں کہ فوز مبین بھی حاصل کرے یا فوز عظیم بھی حاصل کر لے، لیکن جسے فوز عظیم حاصل ہو جائے گی اسے فوز کبیر بھی حاصل ہو جائے گی اور فوز مبین بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو فوز عظیم کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فوز عظیم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ فوز عظیم ہے نا۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں، تو قرآن نے کیا کہا کہ جن سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہوں، دراصل یہ فوز عظیم، یعنی جن کے پاس رضائے معبود آ جائے، جو رضائے معبود حاصل کر لے، سمجھیے کہ اسے فوز عظیم حاصل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ شہدائے کربلا صرف جنت کے لیے کر رہے تھے، نہیں، یہ جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ ان کی نگاہ میں کیا تھا؟ رضائے معبود تھی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے سنا ہے کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کرتے ہیں، جس کو جو 4 بزرگ فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور بتائیں چوتھے فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، اسرائیل ہے نا، اسرائیل، یہ 4 فرشتے ہیں۔ اچھا یہ جو چاروں ہیں جبرائیل، میکائیل، یہ سب عربی نہیں ہیں۔ ایک بات آپ کو بیان کر دوں بچوں کو کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ فرشتوں کے جو نام ہیں یہ عربی نام نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی ہیں، چونکہ عربی سے پہلے جو زبان دنیا میں رائج تھی وہ کون سی تھی؟ عبرانی۔ اور اس سے پہلے جو سب سے پہلے دنیا میں زبان تھی وہ سریانی، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک جو زبان دنیا میں تھی وہ سریانی تھی۔ اسی لیے جو کتب ہیں جن کو ہم بزرگ کتب کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل، ان کی الگ الگ، جیسے کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی، تو جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک جو زبان رائج تھی وہ سریانی تھی، جناب ابراہیم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو تھی وہ عبرانی تھی، اور اس کے بعد جو ہے عربوں کی زبان عربی ہوئی۔ تو اس لیے انبیاء کے نام آپ جتنے دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں، ملائکہ کے نام ہیں یہ سب کے سب کسی زبان میں ہیں؟ عبرانی زبان میں۔ جیسے جبرائیل، اسی لیے جناب یعقوب کا ایک لقب جو تھا اسرائیل تھا۔ تو ایل جو ہوتا ہے عربی میں، عبرانی زبان میں خدا کے ہوتے ہیں۔ جناب یعقوب چونکہ بندہ خدا تھے، اسرائیل یعنی خدا کا بندہ۔ اسرا مانے عبرانی زبان میں ہوتا ہے بندے کے، اور ایل مانے خدا، خدا کا بندہ۔ جبرائیل، جبر کہتے ہیں قوت کو، ہیبت کو، جبرائیل یعنی خدا کی ہیبت اور طاقت۔ اسی طرح سے میکائیل، اسی طرح سے اسرائیل وغیرہ وغیرہ۔ اسرائیل مانے خوف، ہیبت، دہشت۔ تو ملک الموت جو ہے اسرائیل، یہ قابض الارواح ہیں، یہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو ملک الموت کے حکم پر لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جہاں ملک الموت روح قبض کرتے ہیں یا ان کے نمائندے، ملک الموت جناب اسرائیل کے نمائندے اور بھی ہیں کہ جو روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قرآن میں آیت میں کہ اللہ یتوفی الانفس، کہ خداوند عالم بھی بعض روحوں کو قبض کرتا ہے۔ بعض وہ افراد ہیں کہ جن کی روحوں کو خود ذات احدیت، ذات پروردگار قبض کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے روایات میں موجود ہیں، خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی روحوں کو ملک الموت نے قبض نہیں کی، بلکہ یہ وہ افراد ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کی منزلت یہ ہے، جیسا کہ صاحب بہار الانوار نے اس روایت کو لکھا اور دیگر ارباب مقاتل نے بھی پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے کہ، اور اس کو خود جناب شیخ وحید خراسانی اللہ ان کو محفوظ رکھے، اپنی کتاب الحق المبین فی معرفت المعصومین میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ خود ذات احدیت یعنی شہدائے کربلا وہ ہیں کہ جن کی روح کو خود خداوند عالم نے قبض کی، اور جن کی قبروں کو خود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار میں لکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم نے ان کی قبروں کا جو قبریں جو کھودی گئی ہیں اس زمانے میں، چونکہ وہاں امام جب آئے تھے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، وہاں قبریں پہلے سے تیار تھیں، اور ان کی قبروں کو کس نے تیار کیا؟ تو خود نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ذرا آپ عظمت کا اندازہ لگائیں شہدائے کربلا کی، کہ قابض ارواح خدا کی ذات، قبریں کس نے تیار کی؟ خود نبی اکرم نے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ امام حسین وقت کے امام ہیں، جن کا
قول جو ہے معصوم، قول معصوم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرح سے ہے، نہیں، بلکہ قول معصوم کسی بھی حکمت سے، مصلحت سے، یہ یوں کہا جائے کہ عبث اور بیکار نہیں ہوتا، بلکہ جو امام کہتے ہیں جو حقیقت مبنی پر حقیقت ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے کیا فرمایا؟ 2 جملے فرمائے، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا، کہ میں نہیں جانتا، عالم علم سے بنا ہے، لا عالم میں نہیں جانتا، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے انی لا ارا اصحابا، کہ میں نے نہیں دیکھا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ دیکھنے سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، کبھی کبھی بغیر دیکھے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لہذا امام نے دونوں جملے کہے، نہ تو میں نے دیکھا ہے اور نہ میں جانتا ہوں کہ میرے اصحاب سے بہتر، خیرن من اصحاب، کہ میرے اصحاب سے بہتر یا میرے اہل بیت سے بہتر کوئی اور ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو ایسے اصحاب پیغمبر کے ہیں، نہ ایسے اصحاب مولا امیر المومنین کے ہیں، یعنی تمام کے تمام کل پہ حکم امام نے لگایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض امیر المومنین کے، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا، بعض امام حسن کے کچھ مخلص تھے، امام خود پیغمبر کے کچھ مخلص تھے، لیکن امام نے کل کے کل کہا کہ مجھے جتنے بھی ملے کل کے کل ایسے تھے کہ جن سے کوئی بہتر، جن سے کوئی برتر روئے زمین پر نہیں۔ یہ کون سند دے رہا ہے اصحاب امام حسین کے بارے میں؟ خود امام حسین علیہ السلام۔ اچھا یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام، ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے ایمان، ان کے کردار، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، بلکہ یہاں تک کہ پانچویں امام فرماتے ان اصحاب جدی الحسین، کہ میرے جد امام حسین کے اصحاب وہ تھے لم یجودوا علم مس الحدید، کہ بالکل بھی انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف، چونکہ وہ تلواروں کو باقاعدہ یزیدی لشکر میں جب عمر سعد نے لشکریوں سے پوچھا کہ تم ان سے جنگ کیوں نہیں کرتے، کیوں گھبرا رہے ہو، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موت کا ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ موت پر جا پڑ رہے ہیں، لا تقبل الامان، اور اصلاً ان کو امان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اکثر جنگوں میں دیکھا کہ لوگ تلوار کے جب نیچے آتے ہیں تو امان طلب کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں نہ کوئی موت کا خوف ہے نہ امان طلب کر رہے ہیں، ولا ترغب المال، نہ تو یہ کہ مال کی کسی طرح سے، عام طور پر جنگوں میں لوگ مال غنیمت کے چکر میں رہتے تھے کہ کہاں ملے گا اسی کو شہید کریں، اسی کو مار ڈالیں، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہے اور ذرہ برابر بھی ان کے اندر کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شب عاشور جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ بھیا کہ ایسا تو نہیں، دیکھیے نفس انسانی، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ورنہ بی بی سلام اللہ علیہا اس سے کہیں زیادہ پاک اور پاکیزہ اور باعظمت ہے، لیکن ایک سوال تھا کہ بی بی نے کیا کہیں ایسا تو نہیں، اس لیے کہ پہلے دیکھ چکی تھی نانا کو لوگ کو چھوڑ کر میدان میں بھاگے تھے، ہے نہیں، جنگ احد قرآن نے خود تذکرہ کیے، مولا امیر المومنین کو جنگ صفین میں اکثر 20 سے 30 ہزار لوگ چھوڑ کر الگ ہو گئے، جو خوارج بعد میں کہلائے، میں انشاءاللہ ان کی تفصیل بیان کروں گا اگلی تقریروں میں۔ امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کر تنہا لوگ بھاگ گئے، تو لہٰذا فطری عمل تھا کہ ایسا تو نہیں آپ کو بھی یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ اندازہ لگائیں صحاب امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ لقد بلوتہم، کہ اے بہن میں نے ان کو آزمایا ہے، اور فما وجدت، اور میں نے ان کو نہیں پایا، فیہم الا الاشوس الاقعس، میں نے دیکھا کہ میرے جو اصحاب ہیں وہ اتنے جری، اتنے بہادر ہیں کہ جو موت پر جا پڑنے والے، اشوس یعنی جو موت پر جا پڑنے والے، یعنی کوئی بھی ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، اشوس الاقعس، اور ساتھ میں ایک صفت یہ ہے کہ اشوس بھی ہیں یعنی موت پر جا پڑنے والے بھی ہیں، اور اقعس اور ثابت قدم رہنے والے بھی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اقعس کو جو ثابت قدم رہے، یعنی ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور اس کے بعد قسم خدا کی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بہن زینب، یہ میرے جو اصحاب ہیں یہ موت سے اس طرح سے مانوس ہے کہ جس طرح سے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب شب عاشور آئی، نافع ابن ہلال یا ہلال ابن نافع، چونکہ دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے شب عاشور معائنہ کرنے، تو ہلال بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن امام کو نقصان پہنچائے۔ امام نے محسوس کیا کہ ہلال آ گیا ہو،
ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور دور لے کر گئے. کہا ہلال شام میں جو ہے پہاڑی ہے، رات کی تاریکی ہے، چلے جاؤ، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، اپنی جان بچا لو، اس لیے کہ کل تمہیں مرنا ہے اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جتنی دور چلے جا سکتے ہو، اس سے پہلے کہ میری آواز استغاثہ بلند ہو، چلے جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مرتبہ جناب ہلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مولا لو کانت الدنیا باقیہ، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہے، جبکہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، وَكُنَّا مُخَلَّدِينَ فِيهَا، اور ہمیں خدا یہ اختیار دے دے کہ جب تک دنیا رہے گی ہمیشہ ہمیشہ تب تک ہم باقی رہیں گے، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں. لیکن خدا کی قسم ہم اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. عزیزوں، میرے پاس جو جملے لکھے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اصحاب امام حسین کے جو جملے ہیں، خدا کی قسم. کسی نے کہا مولا اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی کاٹ کر مار کر ٹکڑے کر کر کے ہمیں آگ لگا دیا جائے اور ہماری راکھ کو ہواؤں میں بکھیرا جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے، لیکن خدا کی قسم اگر 1000 مرتبہ بھی یہ عمل دہرایا جائے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں. اور یہی بات جناب حبیب بن مظاہر نے بھی کہی تھی. جناب ہلال جب خیمے میں قریب آیا اور امام حسین اور جناب زینب کی جب گفتگو سنی تھی، اصحاب سے کہا تو باقاعدہ اصحاب امام حسین تلواریں لے کر آئے اور کہا بی بی اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اگر حکم دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو تن سے جدا کر دیں، لیکن بی بی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں. یہ اصحاب امام حسین تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے تمام ایسے ہی پروانوں کو جمع کیا تھا. امام جانتے تھے ان کا عرفان، ان کی منزل کو، کہ جس میں امام حسین نے ایک شخصیت حر کو بھی لی. حر آئے تھے تو یزیدی لشکر سے آئے تھے تو اس طرح سے آئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب منزل ذو حسن پہ ملاقات ہوئی حر سے، امام نے دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے اور امام پہلے ہی انتظام کر چکے تھے. کہا بھیا عباس اس پورے لشکر کو سیراب کیا جائے. حتیٰ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جانوروں تک کو پانی پلایا گیا. جب سب سیراب ہو گئے، نماز ظہر کا وقت ہوا، امام نے جو ہے تکبیر کہی اور نے کہا مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں معرفت، اگرچہ حر یزیدی لشکر میں تھے لیکن کچھ چیزیں آپ کو ایسی ملے گی کہ جہاں دل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز گوارا نہیں، لہذا امام کے پیچھے نماز پڑھی. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر میں گفتگو ہوئی. کہا مجھے ابن زیاد نے حکم دیا کہ آپ کو لے کر میں کوفے کی طرف آؤں. امام نے کہا یا تو مجھے مدینے کی طرف جانے دو یا تو پھر مجھے کسی اور طرف جانے دو. کہا نہیں، باقاعدہ ابن زیاد کا حکم ہے، اس نے باقاعدہ خط دکھایا کہ امام کو نہ تو مکے کی طرف جانے دیا جائے نہ مدینے کی طرف جانے دیا جائے، بلکہ امام کو گھیر کر کوفے کی طرف لایا جائے. اچھا، حر جنگ پر مامور نہیں تھا بلکہ امام کو قیدی بنا کر لانا چاہتا. تو حر نے کہا میں مجبور ہوں. امام حسین علیہ السلام چلتے رہے، گفتگو ہوتے رہے. جب ایک مقام ہے عزیب الحیجانات یا عزیب الحیجانات جو بالکل کربلا سے قریب ہے، امام چاہ رہے تھے کہ کسی دوسری طرف مڑ جائے تو ایک مرتبہ حر نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا. امام علیہ السلام کو جلال آیا. امام عالی مقام کو جب جلال آیا تو امام نے جملہ کہا جو عرب کا مشہور جملہ تھا، سکلت امک، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. لیکن خدا کی قسم حر کا عرفان یہ تھا کہ حر نے جیسے ہی سنا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی آپ کو یہ جملہ کہتا ہوں، نہیں کہا آقا چونکہ آپ کی ماں اور میری ماں میں بہت فرق ہے. آپ نے جو میری ماں کے لیے کہا میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے، سیدہ نساء عالمین ہے، آپ کی ماں وہ بعظمت خاتون ہے جس کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے میری زبان جو ہے کانپ رہی، لہذا میں آپ کی ماں کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام دیکھنا چاہتے کہ حر کے ایمان کا معیار کیا ہے. کہا حر ہمیں جانے دو. کہا نہیں مولا. کہا اچھا مجھے اختیار دو. کہا ٹھیک ہے کہ آپ یا تو غازریہ، چونکہ اطراف میں عزیب الحیجانات کے اطراف میں کچھ بستیاں تھیں کہ جس میں غازریہ، نینوا وغیرہ وغیرہ کہ جو بالکل کربلا سے لگ کے ہیں، اسی لیے شت نینوا، شت غازریہ، شت فرات، یہ تمام علاقے. تو کہا میں بستیوں کی طرح آپ نے نہیں جانے دوں گا، لہذا گھیر کر امام کو کہاں لے کر آیا؟ کربلا کے میدان. اور جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تو باقاعدہ پیچھے پیچھے حر کا لشکر بھی آ رہا تھا. ادھر ابن زیاد کو اس نے خط بھیجا کہ امام میرے ساتھ ساتھ اور فلاں مقام پر موجود ہیں، چونکہ ابن زیاد نے اسی کام پر حر کو مامور کیا تھا.
ادھر جیسے ہی ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر امام موجود ہے، اس نے لشکر پہ لشکر بھیجنا شروع کیا۔ تو 2 محرم جب سے امام کے خیمے نصب ہوئے، لشکر آتا رہا، یہاں تک جب 4 محرم آئے تو سب سے بڑا لشکر جو کوفی سے آیا وہ کس کا ہے؟ شمر ذی الجوشن کا لشکر ہے۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے کربلا میں چاروں طرف امام عالی مقام کو لوگوں نے گھیرنا شروع کیا۔ عزیزوں، چاروں طرف سے امام عالی مقام کو گھیرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر پانی بند ہوا اور خیموں میں پانی بالکل ختم ہو چکا 7 محرم کو، اب معصوم ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، الاتش 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 الاتش۔ شب عاشور، حر اپنے خیمے کے قریب ٹہل رہا ہے نماز کے بعد کہ ایک مرتبہ جب خیموں کی سے آواز آئی، ہائے پیاس ہم مارے ڈال رہی ہے، الاتش، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی آوازوں کو جب حر نے سنا، حر کا اضطراب بڑھا، حر کی بے چینی بڑھی۔ ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے میں آیا، عمر سعد تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ وہی ہے جو ابن زیاد کا ارادہ ہے۔ کہا کیا تو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے یا گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کو کل قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسی یہ حر نے سنا، ایک مرتبہ بے چینی کی عالم سے اپنے خیمے میں آئے۔ روایت یہ کہتی کہ رات بھر حر نہیں سوئے۔ جب حر سے کسی نے سوال کیا، حر کے چاہنے والے تھے، ایک دوست قریبی ساتھی تھے، جب اوس نے سوال کیا، حر تجھ جیسا بہادر، تجھ جیسا سپہ سالار اگر کوئی پوچھتا کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا پریشان ہے، تو بڑا مضطرب ہے، رات بھر تو سویا نہیں ہے۔ تو حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسی سپیدی سحر نمودار ہوئی، حر نے فیصلہ کیا کہ میں اب جنت کی طرف جاؤں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، اپنے غلام کو آواز دی کہ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی بچے نے خبر سنی، کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے۔ بھائی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے۔ اب یہ حر کا چھوٹا سا قافلہ جب یزیدی لشکر سے چلا ہے، عزیزو، حر نے جانے سے پہلے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، اس لیے کہ ان آنکھوں سے میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا کہ جہاں معصوم بچے خشک مسکیزہ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، اس کے بعد حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ ان ہاتھوں کو باندھ دیا جائے کہ جن ہاتھوں نے زہرا کے لال کے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا ہے، میں ہی گنہگار ہوں، لہذا گنہگار کی طرح اپنے آقا کی خدمت میں جاؤں گا۔ اب حر چلنے لگے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، علی اکبر جاؤ، میرا مہمان حر آ رہا ہے، جا کر استقبال کرو۔ بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، حر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، گھٹنیوں کے بل حسین کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ حسین نے کہا علی اکبر میرے بھائی حر کو اٹھاؤ، سینے سے لگایا۔ حر، مہمان کا استقبال ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حر، ہم مہمانوں کا استقبال اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہمارا جو مہمان آتا ہے ہم اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حر، حسین تم سے معذرت چاہتے ہیں، خیموں میں 3 دن سے معصوم بچے پیاسے ہیں، ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکتے، لیکن کچھ دیر آرام کر لو۔ حر نے کہا مولا، میں معافی کے لیے آیا ہوں، ان ننھے بچوں کا میں مجرم ہوں، آج یہ مصیبت ہے مجھ گنہگار کی بنا پر ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، حر جا، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، پروردگار حر کو معاف کرنا۔ ازادار حر نے کہا نہیں، اس طرح سے میں قبول نہیں کروں گا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، سب سے پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حر کچھ دیر آرام کر لو۔ کہ آقا اگر مجھے اجازت نہیں دیتے، میرے بیٹے کو اجازت دے۔ اب جیسے ہی حر کا بیٹا چلا میدان میں رجس پڑتا ہوا، دشمن سے لڑتا ہوا، جب گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، باپ کو آواز دی، بابا میرے مدد کو آئیے۔ اب حر اسی عالم میں دوڑے ہیں، لیکن اللہ اللہ، جب میدان میں حر پہنچے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بیٹے کا سر زہرا کے لال کے زانوؤں پر ہے۔ حر تڑپ گئے، آقا
بچاؤ